لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ناظرین، پاکستان میں سروائیول کی جنگ چل رہی ہے، محاذرائی چل رہی ہے اور پورے شد و مد سے چل رہی ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے انٹیریئر منسٹر پاکستان کے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے اور اس 3 رکنی بینچ کے لیے جو فیصلے کر رہا ہے، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ کل پی ڈی ایم نے دھرنا دینا ہے، جلسہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، جو کہ ایک ریڈ زون ہے جہاں پر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے 5 سے زیادہ لوگ وہاں پر نہیں آ سکتے، لیکن کل انہوں نے آنا ہے۔ اور انٹیلیجنس رپورٹس رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس ایسی ہیں جس سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ایسا دل خراش واقعہ نہ ہو جائے، جس کے لیے وہ آنریبل پرائم منسٹر کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو جا کے بتائی پوری بات، جس کے بعد انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کریں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ جو انہوں نے دھرنا دینا ہے یا جو بیٹھنا ہے وہ اس جگہ کی بجائے اس ریڈ زون سے باہر نکل کر کسی اور جگہ بیٹھیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب خیر وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے، اور اب رات کو 9 یا 10 بجے ان کی دوبارہ ملاقات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس بات کو مان جائیں گے۔ دوسری طرف پنجاب بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ 9 مئی کی منصوبہ سازوں کے خلاف، اور ابھی تک تقریباً 3000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتنی ایکٹیولی کاش ہماری پنجاب پولیس ایڈمنسٹریشن اور باقی کے ادارے 9 مئی کو اگر ایکٹیو ہوتے تو شاید یہ اتنا بڑا سانحات جو ہوئے ہیں پاکستان میں یہ نہ ہوتے، لیکن خیر اب کیا جا رہا ہے۔ 2 سینیریوز ہیں، ایک پی ڈی ایم جو عدالتوں کو سہولت کار کہہ رہی ہے عمران خان کا، وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں، مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کے جتنے رہنما ہیں وہ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری طرف آتے ہیں عمران خان صاحب، جو ہی از ناٹ کمنگ سلو۔ انہوں نے کل جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں کہا دیٹ واز ان کالڈ فار، جو انہوں نے ہینڈلرز کا نام لے کر چیئرمین نیب کو اور ان کی فیملی کو جو کچھ کہا دیٹ واز ناٹ ایون کالڈ فار۔ لیکن اس سارے سینیریو میں آج جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کیا ساتھ بیٹھے گی؟ کیا یہ بیٹھ کر ایشوز کو ایڈریس کر سکتی ہے یا ایڈریس کرنے سے قاصر ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے، سینئر رہنما جے یو آئی ایف کے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، آپ ٹریول کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ سر کل سپریم کورٹ کیا مطالبات لے کر آپ جا رہے ہیں؟ احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کیا کرنا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور اعظم، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف پہنچ جاتا ہے نا۔ دیکھیں، پاکستان ایک مختلف وحدتی ملک ہے، اس میں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، تو آئین اور قانون ان کو ایک کر لیتا ہے، آئین اور قانون ان کو ایک کر لیتا ہے، اور جب قانون اور انصاف کا جنازہ نکلے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ ہماری رائے کے مطابق جو ہمارے ججز ہیں انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کہ آپ نے فرمایا کہ لا یقضین القاضی حینما یقضی وہو غضبان، کہ جب قاضی کو ذاتی طور پر غصہ آئے تو وہ نہیں کرے، اس وقت فیصلہ نہ کرے۔ ہم شروع ہی سے اپنے عمر عطا بندیال صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، تو یہ کوئی ایک شخص نہیں کہہ رہا، یہ ووٹوں سے منتخب ہونے والے
पार्लियामेंट के अरकान कह रहे हैं, उनकी करारदादें हैं। अब जैसे ही उनको पता चलता कि मैं अब मुतनाज़ हो गया हूँ तो उनको तो सीट छोड़ देनी चाहिए थी, ये किसी और जज के हवाले करनी चाहिए थी, इसलिए कि वो जज भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन हमारी ये बात नहीं सुनी गई, और सिर्फ ये बात नहीं सुनी गई, इमरान खान के साथ ऐसा उसलूब हुआ कि हमें एहसास हुआ कि ये तो जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और मुजरिम के साथ ऐसा सलूक होता है। ठीक है, तो आपको देखा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो जजेस लोग होते हैं, अगर ये खुद हया कर लें और वो इस्तीफ़ा दे दें तो ये ठीक होता है कि भाई मैं अब मुतनाज़ हो गया हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन पर दबाव आता है तो वो सहूलतकारी लिए बैठे हुए हैं। ये मुस्तक़बिल में जितने दिन बैठे होंगे, ये इमरान खान के लिए एक सहूलतकार की हैसियत हो गई। ठीक, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अब मैं आपकी बात को अगर थोड़ा सा समराइज करूं तो इस पूरे एक मिनट, जी जी एक मिनट इसको मुकम्मल करूं फिर आप ले लें। जी जी हम नहीं चाहते कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो दफ्तर बन जाए पीटीआई का, और हम ये भी नहीं चाहते कि उमर अता बंदियार साहब वो सेक्रेटरी बन जाए पीटीआई के। ये इंसाफ करें, इंसाफ के तकाज़ों पे चलें। अब हमारे पास क्या तरीका है, हम किस तरह समझाएं? ये नहीं समझाने कोई सारे तरीके हमने इख्तियार कर लिए। अब एक ही तरीका बाकी रहता है कि हम उनके पास आकर लोगों की बात सुनाएं, क्योंकि ये लोग ज़रा डोरे होते हैं, बहरे होते हैं, ऊंचा सुनते हैं, तो हम उनको ऊंचा सुनाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। मुझे ठीक हो गया मुफ्ती साहब, मुझे ज़रा ठीक है, मैं अगर इसको ठीक है, आप जज हैं, आप पार्टी कारकुन नहीं। ओके मुफ्ती साहब, अब मुझे ज़रा ये, अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूं तो आपके मुतालबात में ये है कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिज़ाइन कर दें और फिर चीज़ें, आपको लग रहा है चीज़ें बेहतर आप लोगों के हिसाब से होंगी? ये आप इस मुतालबे के साथ कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने या जुलूस करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हम कहते हैं ना कि ये लोग इतने मजबूत तो होते नहीं हैं, ये साबुन की टिकिया पे खड़े होते हैं, थोड़ा सा धक्का दे दिया ये तो चले जाते हैं। अब इन लोगों को किस तरह समझाया जाए कि आप इंसाफ का दामन आपने छोड़ दिया है और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है? तो जाहिर है ये जिस तरह डील करते हैं इमरान खान को, तो पब्लिक की वजह से करते हैं। तो हमने भी बैनी ही वही मौक़िफ़ इख्तियार किया और आवाम को ले आए कि नहीं जज साहब माफ़ कीजिए, एब्सोल्युटली नॉट, आपका रवैया ठीक नहीं है, और वो इंसाफ के तकाज़े, आप मुजरिम को वो तो पनाह दे रहे हैं। मैं इस मौके पर एक शेर भी अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा वो ज़हन के अंदर बात बैठ जाए कि मैं शायर की रूह से माज़रत के साथ कि मुजरिम को अगर जुर्म का इनाम दिया जाए तो इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, नाअहल के हाथों में अगर जान दिया जाए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे इंसाफ का खून हो रहा है, अब इंसाफ का खून बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। ठीक, नाअहलों की अभी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों की पीडीएम की इस वक्त हुकूमत है, अगर इतने कंसर्न्स हैं आपको चीफ जस्टिस को लेकर, तो सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर दें और सारी चीज़ों को वैसे मैनेज कर लें। हुकूमत होते हुए आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देना, ये आपको लगता है कि ये एक ठीक आप लोगों का इसको रिएक्शन है, या आप लोगों की जो कंसर्न है उसको एड्रेस कराने का ठीक फोरम है जब आप लोग हुकूमत में और आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? देखो, हुकूमत में रहने के बावजूद सच बोलना ये मना नहीं है। हुकूमत को आपको पता है ये इत्तेहाद की हुकूमत है, इसमें कुछ लोग स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ पार्टनर होते हैं। हम स्टेक होल्डर तो नहीं है, स्टेक होल्डर है मुस्लिम लीग नून, हम उसके पार्टनर हैं, वो तो हैं। तो हम अब इस मामले के अंदर ये अपना एक नुक्ता नज़र सामने लाते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? हमारे आने को अचंभा न समझा जाए, हम पहले भी तो आए हैं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं मंसूर कि वो फिर हाथ से निकल जाती हैं, तेज़ी से गुजरती हैं। और जो आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पार्लियामेंट का रास्ता हमने इख्तियार किया, वो भी एक तरीका रास्ता है,
اور عوام کے پریشر بھی ڈالنا چاہتے ہیں اپنے کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پر, وہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ ہمیں موقع دیں نا, ہم دونوں پریشر ڈال کر اس بات کو ٹھیک کریں. ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, وہ آج مولانا صاحب کو بھی ملے ہیں, ابھی 9-10 بجے دوبارہ ملیں گے. وہ کہہ رہے ہیں عوام میں بہت غم و غصہ ہے چیف جسٹس اور اس 3 رکنی بینچ کو لے کر, اس لیے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سپریم کورٹ, جو کہ ایک ریڈ زون ہے, 144 بھی لگی ہوئی ہے وہاں پر, اس کی بجائے کوئی جگہ چینج کر لیں. اس پہ کوئی ایگریمنٹ آپ لوگوں کا ہو جائے گا, یا آپ لوگ ابھی تک بضد ہیں کہ نہیں ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے ہی بیٹھنا ہے؟ بضد کا لفظ تو آپ کا ٹھیک نہیں ہے, ہمارا اصرار ہے. اصرار, چلیں اصرار کر لیا جی, اصرار کر لیا. یہ ہماری جگہ ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ہم جو رعایت ملی ہے جناب عمران خان کو, ہم بھی اس سے استفادہ تو کریں گے. تو ہم شرح دستور پر آ رہے ہیں اور امن کو بحال کرنے کے لیے آ رہے ہیں, امن کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے. رانا صاحب بھی ٹھیک کہتے ہوں گے, اسحاق ڈار صاحب بھی ٹھیک کہتے ہوں گے, لیکن ہمارا اصرار یہ ہے کہ ہم جن کو سنا رہے ہیں ان کو اونچا سنائی دیتا ہے, تو وہ سنانے کی جگہ سپریم کورٹ کا سامنے ہے, وہاں سے وہ ٹھیک سنیں گے, ڈی چوک سے وہ ٹھیک نہیں سنیں گے. اچھا مفتی صاحب, اعتراض جو آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں 60 ارب کے ڈاکو کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور یہ سارا کچھ, اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل بحال کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں. سر بحال کیسے کریں گے آپ لوگ؟ چیف جسٹس کا فیصلہ انہوں نے بینچ بنانا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگ کس طرح انٹروین کریں گے اس سارے سینیریو میں, یا آپ لوگ کس طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کی جو ڈیسیژنز ہیں ان کو؟ نہیں, وہ ایسا ہے نا کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا. یعنی ہم نے تو اس عدلیہ تو ٹھیک ہے, یعنی ساری عدلیہ کی ہم بات تو نہیں کر دینا, اچھے لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم چیف جسٹس کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا جو 75 سالوں میں نہیں ہوا, کہ جب سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کر اکثریت ہی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کنسٹرکشن آف اوپینین ہوتا ہے عدالت کا. تو عدالت کو اوپینین آ گیا کہ سو موٹو لینا غلط تھا, تو سو موٹو کس کے کہنے پر لیا آپ سمجھتے ہیں. اس میں ساس کی ویڈیو بھی شامل کریں, اس کے اندر بیوی کو بھی ساتھ لائیں, بچوں کو بھی ساتھ لائیں, تو اس کا معنی تو یہ ہے. پھر عدلیہ نے اندر بیٹھ کر کہا, جس کو لوگ کہتے ہیں 4-3 اور 3-2. تو ہم اگر بفرض و تقدیر ایک بات کرتے ہیں تو عدالت کا شیلٹر ہمارے پاس موجود ہے نا. دیکھیں آپ ناراض نہ ہوں, عمران خان کو ایسے وہ ضمانتیں ملی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. ہر ایک بات پر ان کو ضمانت ملی ہے, اب مقدمات کتنے ہیں, ان کو وہ گرفتاری دینے نہیں چاہتے تھے, آگے سے وہ کیلوں والے ڈنڈے دکھاتے تھے. لائن آرڈر کے لوگوں پر انہوں نے تشدد بھی کیا ہے. اب مشکل سے گرفتار 3 مہینوں کی جدوجہد کے بعد گرفتار ہوئے, ان کو 1 دن کے اندر رہا کر دیا. اور یہ بھی نہیں دیکھا, بلکہ یہ تو ان کا رویہ بتا رہا تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی, آپ آئے تو بہت اچھا کیا. دیکھو آپ جج ہو, آپ کا ایک مخالف, اس آدمی کا مخالف بھی ایک ایسا آدمی موجود ہے نا. اب 60 ارب کی کرپشن ہو, القادر ٹرسٹ کا غبن ہو, اور چوری اتنی بڑی ہو, اس کے بعد جج صاحب نظر انداز کر کے ان کو وہ رعایت دیتے ہیں, تو پھر انصاف کا خون تو ہو گیا. اگر ہم اٹھتے ہیں اور ہمارے اٹھنے سے انصاف بحال ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. ٹھیک. مفتی صاحب لاسٹ مجھے شارٹلی بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا عنصر نہیں سمجھتے. سر 2 دنوں میں انہوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا, آپ کو, جمہوریت کو, ریاست کو, سب کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی پارٹ ہی نہیں ہے پوری پاکستان کی سیاست کا. کیسے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو, ایک ہوتی ہے سیاست, ایک ہوتی ہے بدماشی. وہ سیاست کا پارٹ تو نہیں ہے نا, وہ بدماشی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آج ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں سب کچھ ٹھیک ہے, اور اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے پھر سب چور بھی ہیں اور سب غلط بھی ہیں. آئین بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے, قانون بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے, پارلیمنٹ بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے, اور عدلیہ بھی ان کے پاؤں کی نوک پر ہے. جب یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ نا کتنا بڑا پارلیمنٹ حملہ کیا,
اور ایک منٹ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا فوری ضمانت, اسلام آباد پہ چڑھائی کی فوری ضمانت, خاتون جج کو دھمکایا فوری ضمانت, آئین کو معطل کیا اسد کیسر نے, قاسم سوری نے فوری ضمانت, معلم جبا کرپشن کیس آیا فوری ضمانت, بی آر ٹی کرپشن کیس آیا فوری ضمانت, 7 پولیس پہ تشدد کیا فوری ضمانت, توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی فوری ضمانت. مفتی صاحب پوائنٹ آ گیا جی آپ کا, ٹھیک ہو گیا. ایک دن فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ضمانت, ملک میں جلاؤ گھیراؤ کیا فوری ضمانت. آج بغل بجا رہا ہے انڈیا والے خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان ہم نہیں دے سکتے تھے پاکستان کو, بالکل ٹھیک, نقصان عمران خان نے دیا. تو ایک آدمی اگر انڈین ہے اور انڈین مفادات کے لیے کام کرتا ہے تو پھر آپ ہمیں اتنا موقع تو دیں گے کہ ہم اپنے جج صاحب سے کہیں کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں. وہ شاعر نے کتنا اچھا کہا, آپ خود, ہم جج صاحب سے یہ کہنے کے لیے کہا رہے ہیں آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو. بالکل ٹھیک ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے, گریٹفل. ایشو یہ ہے ناظرین, فوج پہ ٹرسٹ عمران خان کو نہیں ہے, عدلیہ پہ ٹرسٹ پی ڈی ایم کو نہیں ہے, بات کون کرائے گا؟ اب یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بات کریں گے کہ بات کون کرائے گا ان کی, کیونکہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ جانے سے تو ایشو ایڈریس نہیں ہونا. ایونچولی دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, دے ہیو ٹو ٹاک, اور ایک دن کنسنسس ہونا چاہیے الیکشنز کو لے کر, along with اگر ارلی الیکشنز ہو جائیں. یہ ہے ایشو پورے پاکستان کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس وقت سچویشن بڑی ہی مشکل ہے. ناممکن تو نہیں ہے اس کو ریزالو کرنا, لیکن مشکل ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو فوج کے اوپر کرٹیسزم ہے ٹو آل رینکس وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کو لے کر جو کنسرن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے اندر بہت غم و غصہ ہے, اور کل جو دھرنا ہے وہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے کہ جی آپ وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ کریں کیونکہ مجھے ایسی اطلاعات ہیں. اب اس صورتحال میں کل انٹرسٹنگ ڈے ہوگا اسلام آباد کے لیے. کنٹیمپٹ کا بھی جو پنجاب میں الیکشن جو آج ہونے تھے نہیں ہوئے, اس کو لے کر بھی کل بات چیت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ کل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا بھی ہوگا. ریڈ زون میں کیا ہوگا, اور 144 دفعہ جو کہ لگی ہوئی تھی وہ اب ختم کر دی جائے گی اپیرنٹلی, کیونکہ اب حکومت خود آ رہی ہے دھرنا دینے کے لیے. اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے, ویری ویل نون ڈیفینس انالسٹ. میرے ساتھ ہیں مونا عالم, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. جل صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو سر. سر یہ جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر بڑا غم و غصہ ہے چیف جسٹس کو لے کر, اس 3 رکنی بینچ کو لے کر, اور اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم سے کہ وہ جو دھرنا دینا ہے یا جو جلسہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ کی بجائے کہیں اور کر لیں. سر اس کے بعد یہ ریڈ زون کی بھی ایک کنسرن ہے, 144 دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو حکومت کا ڈیسیژن ہے, جب مرضی ہم ہٹا دیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, بکھراہٹ کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ حکومت وقت خود ہی دھرنا دے رہی ہے, اور جن صاحب کی آواز جی ہے زمین پر وہاں پر جی, اور سپریم کورٹ ڈیسیژن صحیح ہو یا غلط ہو یہ تو فیصلے کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن جب سپریم کورٹ فیصلہ آ گیا اس کے بعد اس فیصلے کو نہ ماننا تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی رمق باقی رہ جائے, ورنہ اگر آپ نے نہیں ماننا ہے, جو پی ڈی ایم کی حکومت ابھی تک تو یہی تاثر دے رہی ہے کہ ہر طرح سے اس کو نہیں ماننا, تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, چاہے ایک جتھا لے آئیں, کسی اور جتھے کو لے آئیں, کوئی اور کام کر لیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دفعہ 144 تو پھر اسی قانون کا ایک حصہ ہے نا کہ اس کی قانون کو مانا جائے. تو اگر حکومت خود اپنے قانون اپنی مرضی کے مطابق اپلائی کرتی ہے, اپنی مرضی کے مطابق اٹھا لیتی ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتی ہے, تو پھر اس ملک میں آپ آئین کی کتاب جو رہ گئی ہے اس کو چھوڑیں, پھر آپ چھوڑ دیں, جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. اس میں یہ حکومت ہوش کا ناخن کیوں نہیں لے رہی اس چیز کو؟ مسئلہ ان کا ہے کیا؟ بیسک مسئلہ جو ہے یہ اپنا بار بار عمران خان صاحب کو چیلنج کر کے پھنس گئے ہوئے ہیں.
وہ تو میں نے آج تک کسی نہ جج سے سنا ہے, جو جتنے بھی ہمارے معزز جج صاحبان ہیں, جتنے بھی ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے, جس کے جو پرومننٹ لائرز ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو 90 دن کے الیکشن کی بات غلط ہے. سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, پھر کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہی حکومت کہہ رہی تھی نا کہ بھی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. اسی حکومت نے کوئی اربوں روپے اپنے ایم این ایس کو دیے, فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس. یہی کہہ رہی تھی ہماری سیکورٹی نہیں ہے. اسی فوج نے, اسی حکومت نے اسی فوج کو زبردستی بلا لیا. ٹھیک, حالانکہ پاکستان یا کسی بھی دنیا میں جل صاحب کی آواز فیل ہو جائے, جی جل صاحب آپ کی آواز جی ذرا ٹھیک کر لیں. فوج کو آپ کی آواز جی ذرا فریز ہو رہی ہے, وہ ذرا ایک دفعہ چیک کر لیں جی. میں اتنی دیر مونا سے بات کرتا ہوں. مونا, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے کامنٹس ہیں اور جو پی ڈی ایم کا اس وقت بیانیہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے, ابھی مفتی کفایت اللہ بھی یہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں جی عدلیہ کو سنائی نہیں دے رہا اور اس لیے ہم لوگ کل جا رہے ہیں اسلام آباد کے سامنے بیٹھ کے اونچی آواز میں بتائیں گے تو شاید عدلیہ کو ہماری آواز چلی جائے. یہ حکومت کا یہ سب کچھ کرنا کس طرح آپ اس کو اینالائز کریں گی؟ جی بالکل, بہت بدقسمت صورتحال ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بگڑ رہی ہے. کوئی بھی پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اپنی پوزیشن سے, کرنٹ پوزیشن سے. جو باتیں عمران خان صاحب نے کل کی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے, وہ بھی بہت شاکنگ ہیں ٹو سے دی لیسٹ. اور جن الفاظ میں انہوں نے مخاطب کیا ہے ہینڈلرز کو, اور باقاعدہ ایک طرح سے گالیاں دے کر, دوسری طرف حکومت کا ایک طرف وہ عمران خان صاحب پہ اس بات پہ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ہماری فوج کو بدنام کر رہے ہیں, ملک کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن جتنا بڑا ادارہ فوج ہے اس ملک کا, اسی طرح کا ایک دم پیرلل اکارڈنگ ٹو دا پلرز آف دا اسٹیٹ, اتنا ہی پیرلل ادارہ سپریم کورٹ ہے, عدلیہ ہے اس ملک کا ستون ہے. جتنا امپورٹنٹ فوج ستون ہے اتنا ہی امپورٹنٹ عدلیہ ستون ہے. ایک ستون کے اوپر تنقید کرنے پہ عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور دوسرے ستون پر گورنمنٹ خود وہ ویسی زبان استعمال کر رہے ہیں, خود اسی طرح کی تنقید کر رہے ہیں. کبھی وہ مدر ان لا اور اس قسم کے تانے ان کو مارے جا رہے ہیں, اور مطلب ایک عجیب سا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ سیکشن 144 نافذ تھا عمران خان صاحب اور ان کی ریلی کو روکنے کے لیے, تو وہ بھی ایک پروویژن تھی جو کہ انہوں نے نافذ کی ہوئی تھی. اب اسی 144 کے تحت حکومت آ رہی ہے خود احتجاج کرنے. پہلے وہ لوگ سپریم کورٹ کے باہر کر رہے تھے, اب کا سنا ہے کہ ڈی چوک پہ ہوگا یہ احتجاج. ہلو جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. جی سوری, آئی تھاٹ یو لاسٹ مائی آڈیو. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت پھر کس منہ سے عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں. کہ اگر ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے بھی بڑی قابل مذمت باتیں کی ہیں فوج کے ادارے کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں, بہت انہوں نے عجیب اور نامناسب زبان استعمال کی ہے, لیکن حکومت بھی وہی نامناسب زبان سپریم کورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے حساب سے ان کے بکس میں سپریم کورٹ کے اوپر وہی زبان استعمال کرنا جائز ہے, لیکن فوج کے اوپر وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی بکس میں سپریم کورٹ پہ وہ باتیں استعمال کرنا وہ ان کے لیے ناجائز ہیں, لیکن فوج کے اوپر جائز ہیں. بہت ایک عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں, ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں, بڑی ایک عجیب سی صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے. اینکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی بڑی ورثم کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی, جو کہ بالکل میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جس طرح کی نیوز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ایسے ہی. جی بالکل, تو میں اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتی, میں بڑے کوشن سے بات کر رہی ہوں. لیکن یہ کہ ان کے ویئر اباؤٹس تو پتہ چلے وہ ہیں, اور ان کے ہمراہ جتنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو حراست میں ہیں, جن کے ویئر اباؤٹس کا کہہ رہے ہیں کہ کچھ اتا پتہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے گئے ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلے. ڈاکٹرز نے یہ سنا ہے یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو ریلیز کرنے سے منع کر دیا ہے. اس کے باوجود جو اتھارٹیز ہیں وہ بضد ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کو حراست میں ہم لوگ رکھیں گے. تو مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. جل صاحب, مجھے سر دو چیزیں ہیں. ایک تو جو عدلیہ کے اوپر پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں جی. سر جو کل عمران خان صاحب نے آرمی چیف, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر, اس کے بعد چیئرمین نیب جو فارمر ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں ان کے اوپر, اور جس طرح انہوں نے مشرقی پاکستان کا دوسری دفعہ کل
एग्जाम्पल दी, हैंडलर्स की बात की। सर, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कब तक बेचा जाएगा इस मुल्क के अंदर और कब तक बिकेगा? क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, हकाइक पर मबनी हो या उसके बरक्स हो, जो कुछ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बेचा जाता है वो बिकता है और वो स्प्रेड भी होता है। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि माजी में 3 दफा टेक ओवर हुआ है, फौज किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व रही है, जिसकी वजह से लोगों के ज़हन में इसका एक पर्सपेक्टिव या बैकग्राउंड कह लीजिए है इसका। दूसरी बात यह है कि फौज पाकिस्तान जो एक बैसियत इदारा इस कौम की मेरा ख्याल है यूनिटी की अलामत भी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी उनकी जो खिदमात हैं वो किसी ढके छुपे नहीं हैं और दुश्मन के जो अज़ाइम हैं वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। और जो हमारी सियासी लीडरशिप वो एक बात करती है तो उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर उसमें कोई नमक मिर्च लगा लगो कि आप यूट्यूब में देख लीजिए, भाग लग जाती है। और आज के नौजवान ये बात समझने से कासिर है कि वो इन सारी गेम को खेलने में किस तरीके से वो खुद इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ट्रू। यहाँ पर यह भी मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब अगर वो दावेदार हैं कि मैं इस वक्त मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और मेरे कहने पे अवाम निकल आती है पॉपुलर लीडर, अवाम निकल आती है, उनको एहसास नहीं है कि वो इस मुल्क के इस पॉपुलर लीडर होने की वजह से उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। ट्रू, बिल्कुल। बात करते वक्त, बात करने से पहले जो अल्फाज का चुनाव है उसमें अगर वो केयरफुल नहीं होंगे तो उसी को लेके उनके जो मानने वाले हैं या उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उसको लेके आगे चलेंगे। वो अगर एक बात करेंगे तो पार्टी वर्कर्स से 2 कदम आगे जाएंगे इससे। तो अगर वो इसमें केयरफुल नहीं है तो कल को उन्होंने लेट से इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद अगर खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, जो भी पार्टी जीतेगी आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इसी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए, अगर हुकूमत में आ जाते हैं क्या इन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना उन्होंने? ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या फौज की जितनी सीनियर लीडरशिप उसको निकाल के बाहर कर देंगे? कैसे हो सकता है ये? फिर डीजी नैब की बात कर लें, आपको पसंद हो या ना हो, जो इस वक्त पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश नेशनल असेंबली में बैठी हुई है, पीटीआई से बाहर है, लेकिन कोई एक अपोजिशन लीडर है, इसी कानून जो इन्होंने बनाया हुआ है पुलिस के तहत बैठा हुआ है ना वहां पे, ऐसे ही इन्हीं के बनाया हुआ कानून के तहत एक बंदा नॉमिनेट हुआ है, अब उसको आप लेके चल पड़े हैं इसमें। हम करके ना अपने इदारों के साथ, बिल्कुल सही, हमने अपने इदारों को एक तस्दीक का निशाना बनाने की कोशिश अपने अच्छा इसमें वजह क्या बनती है? देखिए, जो इससे भी ज्यादा सीरियस बात क्या वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी तौर पर जो फिक्र होती है वो नहीं है। हमने बड़ी अरसे में देखा कोई राइट की सियासत थी, कोई लेफ्ट की सियासत थी, कोई कुछ बात कर रहा था, इस बहस ये हुआ करती थी। अब बहस क्या हो रही है कि फलाना ये है तो फलाना वो है, फलाने ने ये कह दिया तो फलाने ने ये कह दिया। मैंने जब मुझे आप क्यों कह रहे हैं ऐसे, चूंकि फलाने ने ये कह दिया तो मैं भी कह रहा हूँ इस चीज में। तो जल साहब, फिर ये बात ठीक है, अगर मैं आपकी बात समझूं तो क्या ये बात ठीक है कि सियासी महाजराई के लिए हमने जो कौमी सलामती है उसको दांव पे लगा दिया हुआ है और वो सियासत की लपेट में आ चुकी हुई है? जब आप अपने इदारों को निशाना बना रहे हैं और इसमें नून लीग ने भी अपना किरदार जो था वो अदा किया है जी, बिल्कुल। अब पीटीआई भी किरदार अदा कर रही है, तो आप सिर्फ दुश्मन की जुबान देख ली ना क्या इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। हमें कौमी सतह के किसी लीडर को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि पाकिस्तान को मोहतात रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर भारत इस वक्त बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। मगरबी सरहद के पास इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का भारत का मकसद क्या है? इसके साथ ही कश्मीर से मुलाका इलाकों में लद्दाख के ऑपोजिट बहुत बड़ी एयर एक्सरसाइज हो रही है, उसके क्या मकसद है? मुझे पहले भारत के जो जी जलसा, मुझे जरा थोड़ा सा एक वजीर ने, वो टाइम कम है जी, मैं जरा सिर्फ मोना से भी इनका जरा व्यू पॉइंट ले लूं। मोना, इस वक्त जो इस सूरत हाल है, इमरान खान साहब को फौज पसंद नहीं, पीडीएम को जुडिशरी पसंद नहीं, तो डायलॉग किस तरह होगा? खुद तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी हैं, कौन डायलॉग कराएगा, कैसे होगा और क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि मैं बताऊं इदारे भी मुझे इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लग रहे हैं। ट्रू। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, क्योंकि पहले भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी सूरत-ए-हाल पहले नहीं हुई है। इमरान खान साहब के दौर में भी आपको याद होगा कि एक स्टेलमेट हुआ करता था, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई बातचीत नहीं थी और बिल्कुल एक आप समझें कि सख्त हॉस्टिलिटी की फिजा थी। लेकिन उस वक्त कौन इंटरवीन करता था? यही इदारे इंटरवीन करते थे, इन दोनों को बिठाते थे, समझाते थे
اور ان کے بیچ میں کچھ میڈیشن کرتے تھے. وہ چیز ہمیں دور دور تک اب بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب ادارے بھی, مجھے تھوڑا سا ایک ریڈیمپشن کا سائن لگا تھا جب عید سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور سپریم کورٹ نے انہیں کہا تھا, تو ہمیں کافی امید تھی کہ کچھ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. اس وقت آپ کے جو باقی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جیسے کہ آپ کے جو آپ کی روپی کی پیرٹی ہے اگینسٹ دا ڈالر اینڈ ادر کرنسیز, یا آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے, جو آپ کے فنڈامنٹلز پر مبنی معیشت کے جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ بہتر تھے. اسی لیے کہ تھوڑے سینٹیمنٹ بہتر ہوا تھا کہ بھئی تھوڑا تو یہاں پر کوئی ٹھہراؤ آیا ہے. لیکن اب وہ سارا کچھ ریورس, نہ صرف ریورس ہوا ہے بلکہ جتنا پہلے خراب تھا اس سے کئی گنا آگے خراب ہو چکا ہے. اور دیکھیں, اگر ہم اندرونی طور پر ہمارا یہ حال ہے, تو یہ جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بھارت یہ ایکسرسائزز کیوں کر رہا ہے, یہ الگ الگ انہوں نے باتوں کا ذکر کیا ہے, وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ڈس انٹیگریٹ ہونے کے خود ہی ورج پہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. مونا عالم, تھینک یو ویری مچ. لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر جو ہوا, وہ پوری کہانی کیا ہے؟ کیا اس کو روکا جا سکتا تھا, نہیں روکا جا سکتا تھا, کیا ہوا, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. لاہور جناح ہاؤس جو کہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, اس میں جو کچھ ہوا اس کو جتنا ہائیسٹ لیول کے اوپر بھی کنڈیم کیا جائے تو وہ کم ہے. صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک موب, اب میں آپ کو صورتحال اس لیے پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک موب ہے جو مال سے چلتا ہے, وایا شیرپاؤ کراس کر کے کینٹ میں اترتا ہے, جیل روڈ سے چلتا ہے, میاں میر برج کراس کرتا ہے, اترتا ہے, لبرٹی کے سائڈ سے چلتا ہے, جناح فلائی اوور سے اترتا ہے اور کینٹ میں انٹر ہو جاتا ہے. تینوں سائڈوں پر, شیرپاؤ کے بعد, میاں میر کے بعد, جناح فلائی اوور کے بعد جب آپ اترتے ہیں تو آرمی پیکٹس آتی ہیں جس کے اندر سے ہر شخص, چاہے وہ بائک پہ ہو, چاہے وہ فیملی پہ ہو, چاہے وہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہو, یا چاہے وہ ایک V8 کے اوپر ہو, ان سب کو روک کر چیک کیا جاتا ہے بیفور انٹرنگ دا کینٹ. لیکن یہ پورا موب ان ساروں سے گزرتا ہے. لاہور کے اندر اور کہیں پر سیف سٹی کیمراز چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں, لاہور کے ان روٹس کے اوپر ضرور چل رہے ہیں. اس چیز کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے, اس لیے میں اس کو انڈورس کر سکتا ہوں. تمام سیف سٹی کیمراز کے اندر یہ موب چلتا, چاہے وہ 50 کا تھا, 100 کا تھا, 200 کا تھا یا 1000 بندے کا تھا, دیٹس irrelevant. وہ موب وہاں پر آیا, سیف سٹی کی کیمراز میں آیا. اس کے بعد یہ آتے ہیں توفیل روڈ کے اوپر, اور توفیل روڈ سے 30 سیکنڈ کے اوپر ایس پی کینٹ کا سرور روڈ پہ دفتر ہے, اور تھانہ سرور روڈ بھی وہاں پر ہے. اینٹی رائٹ فورس نہیں آئی, پولیس کی جو گاڑیاں تھیں وہ آ کر, اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی ہم نے ان گڈ فیتھ, پلیز ڈونٹ سیل پاکستانی پیپل دس تھنگ کہ جی ان گڈ فیتھ ہم نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے. آپ کو پتا تھا کہ عمران خان اریسٹ ہوا, اور ایک موب مینٹیلٹی پورے پاکستان کی, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ موب مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے. اگر آپ سیالکوٹ والا لنچنگ والا انسیڈنٹ بھول چکے ہوئے ہیں تو اس میں پھر میں آپ کو کچھ نہیں ہیلپ کر سکتا. لیکن ایک موب آیا, آپ نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. آپ کے لاہور کے جو 2-4 لوگوں نے کوشش کی وہ ہم سب کو پتا ہے, کسی نے نہیں کہا تھا فائرنگ کرے, ضرورت بھی نہیں ہوتی موب کے اوپر فائرنگ کرنے کی. آپ کو موب کو روکنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو موب کو روکنے کے لیے گراؤنڈ پہ سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. یہ پولیس کی سیکیورٹی نہیں تھی. جی ایس ایف کہاں تھی, ملٹری پولیس کہاں تھی, کور کمانڈر کے گھر کے اندر جانا, اور بدقسمتی دیکھیں اس پورے نظام کی کہ کور کمانڈر کی فیملی اندر تھی, ان کو ہراس کیا اس موب نے, اور وہ جس طرح ان کا ایگزٹ ہوا دیوار ٹاپ کے ٹو دا نیبرز, دیٹ واز uncalled for and unprecedented. اس پورے سینیریو کی اگر ذمہ داری کسی پر ہے تو یہ آپ لوور طبقے کو اس وقت چھوڑ دیں. دا پیپل ہو آر ہیڈنگ دس ہول ڈویژنز, ان کو پوچھیں کہ ان سب نے یہ کچھ دیکھتے ہوئے کیوں نہیں چیزوں کو ایڈریس کیا. آج اگر آپ 3000 لوگ پکڑ رہے ہیں تو یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اگر آپ 3 دن پہلے اپنے آپ کو ایفیکٹیولی گراؤنڈ کے اوپر کام کر کے دکھاتے اور اس موب مینٹیلٹی کو روکتے. آپ نے خود نہیں روکا, اس کی ذمہ دار حکومت اور یہ ادارے خود ہیں. اسٹاپ بلیمنگ پیپل. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.